السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میری ویڈیو کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے رزق میں اتنا اضافہ کرے کہ لوگوں کو بانٹتا پھرے اور اس کی پریشانیاں دور کرے۔ اچھا، آج میں آپ کو بہت نصیحت آموز بات بتانے والی ہوں، شاید آپ نے پہلے کبھی نیا سنی ہوگی اور دکھ درد سے بھری ہوئی ہے تو اور نصیحت آموز ہے۔ اچھا، ایک بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا، تو سب قرائت کریں۔ تو یہ نا آپ یہاں اتنی لمبی زیادہ نہیں، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گی میں۔ تو ایک بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا اور بے دین تھا۔ وہ کہتا کہ اگر کوئی شخص، عورت مرد جو بھی کوئی خیر خیرات کرے گا یا غریبوں کو کچھ دے گا، کچھ چیز اللہ کی راہ میں بانٹے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اس نے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جو کوئی صدقہ خیرات کرے گا۔ اس طرح ہی ایک بابا فقیر تو ایک دروازے پہ آ گیا، اس سے اندر سے ایک عورت نکلی، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانے کو دو، بھوک لگی ہے بہت ہے۔ عورت دروازے پہ گئی، پھر واپس آ گئی، کہتے ہیں وہ بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، وہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر بابا پھر آ گیا، وہ فقیر، وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کھانے کو دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے ایک روٹی، عورت نے ایک روٹی بابے کو دے دی، کوئی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، پھر بابا چلا گیا، پھر دوبارہ آیا، کہتا ہے کہ ایک روٹی مجھے اور دے دو، تو مجھے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، تو میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ تو پھر عورت نے ایک روٹی اور دے دی، تو کسی نے دیکھا، جو دیکھ رہا تھا اس نے بادشاہ کو بتا دیا کہ اس نے فقیر کو روٹیاں دیں، 2 روٹیاں دیں۔ تو بادشاہ نے حکم کیا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، دونوں ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ 2 روٹیاں دیں، دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ اچھا، پھر وہ عورت کو لے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ عورت بیچاری ایسے ہوں، اب کیا کرے، بادشاہ کو حکم ہے۔ تو پھر اچھا، بادشاہ کی نا 100 بیویاں تھیں، تو پھر کہتا ہے کہ میں نے شادی کرانی ہے، میری شادی کرو۔ تو بھئی شادی میں نے اس عورت سے کرنی ہے جو خوبصورت ہو، جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، اس سے کریں۔ جو سارے طرح دیکھتے رہے ادھر ادھر، سب نے دیکھا، کوئی بھی اتنی خوبصورت نظر نہیں آئی۔ اور جس کے ہاتھ کاٹے تھے نا وہ بہت خوبصورت جو لڑکی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو کسی نے بادشاہ کو کہا کہ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، تو اس کے ہاتھ نہیں رہتے، تو وہ بہت خوبصورت تھا۔ کہتا چلو کوئی بات نہیں، ہاتھوں کا تو کوئی نہیں ہے، تو خوبصورت تو ہے نا، چل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں شادی کر لوں گا۔ پھر اس کے ساتھ شادی ہوگی اس کی۔ تو جو پہلی بیویاں تھیں وہ سارا ٹائم ہر وقت وہ اپنی بیوی کے پاس ہی رہتا، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، وہ شادی ہوگی نا، ہاتھ کٹے ہوئے تو سارا دن اس کے ساتھ ہی رہتا۔ دوسری بیویاں حسد کرنے لگی کہ بھئی ہمارے پاس تو بادشاہ آتا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کچھ دیتا کھانے کو،
یہ سارا ٹائم اس کے پاس گزارتا، ساری چیزیں اس کو لا کے دیتا ہے۔ اچھا اس میں سے نا ایک بچہ پیدا ہوا تو اس طرح بادشاہ نا کسی شکار کے لیے یا کہیں پتہ نہیں گیا، کہ دور دراز چلا گیا، تو دوسرے عورتوں نے ان کو فون کیا بادشاہ کو کہ وہ جو تو بیوی تیری ہے نا وہ غیر مردوں کے ساتھ رہتی ہے، الٹے سیدھے کام کرتی ہے، غیر مردوں پر الزام لگایا جھوٹا کہ بھئی وہ ایسے کام کرتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، حکم دیا وزیر کو کہ بھئی بیوی کو نا جنگل میں چھوڑ دو۔ ابھی وہ باہر ہی تھا جنگل میں، خود جنگل میں یا کہیں اور کسی بستی میں چلا گیا، بھول گیا راستہ۔ تو پھر اس نے وزیر کو فون کیا کہ عورت کو جنگل میں چھوڑ دو، اس طرح کی گندی عورت میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اس کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا عورت کو، تو وہ اپنا بچہ لے کے وہ جنگل میں چلی گئی، وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بچہ اتنا رو رہا تھا، تو وہ بچے کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو ایک نہر چل رہی تھی، نہر کیا بڑی نہر، وہ دریا جسے کہتے ہیں، بڑی نہر چل رہی تھی۔ تو کہتی میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں، ہاتھ تو اس کے ہے نہیں ہے، تو وہ بچے کو